نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ایک واقعہ بوڑھی عورت کا جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچرا پھینکا کرتی تھی، کہاں تک درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو روزانہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوڑا پھینکا کرتی تھی، مگر ہمارے نبی اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ بوڑھیا جب بیمار پڑی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اسے دعائیں بھی دی۔ جب اس بڑھیا نے یہ کریمانہ انداز دیکھا تو ایمان لیا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کو زبانی یاد ہے۔ اگر کسی مقرر کو تقریر کے لیے اخلاق مصطفیٰ کا موضوع دیا جائے تو وہ اس روایت کو بیان کیے بنا اس کی تقریر ہی مکمل نہیں ہوتی ہے، اور ہوگی اور ہو گئی تو یہ انوکھی بات ہے۔ کچھ لوگوں کی زبانوں پر ایک جملہ گردش کرتا رہتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اور اس جملے کے ساتھ یہ واقعہ ایسا جڑا ہوا ہے گویا ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ نیز ایک طبقہ جو کہتا ہے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی اس واقعے کو حفظ ضرور کرتا ہے اور اسے دلیل بنا کر کہتا ہے کہ دیکھو، نبی نے تو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کو بھی برا بھلا نہیں کہا، لہٰذا ہمیں بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن پیارے، یہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ روایت حدیث کے کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور اگر ہے کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ضرور پیش کرے، اور اگر نہیں پیش کرتا ہے اور یقیناً وہ پیش نہ کر سکے گا پیارے، یہ بیہودہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے سرکار کی شان سبحان اللہ ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادویز۔ میرے سرکار کی شان، سرکار کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ جو بھی میرے سرکار کو دیکھتا وہ سرکار کا ہو جاتا، جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا پیارے۔ وہ شان ہے، جبھی تو ہمارے امام فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ لہٰذا پیارے، یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے بھی اس واقعے کو بیان کیا اسے چاہیے وہ اپنے اس قول سے رجوع کرے اور آئندہ اس واقعے کو بیان نہ کرنے کا عہد کرے۔ پیارے، اسی روایت کے متعلق ایک وسیع المطالعہ بزرگ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا، جس کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے لکھا کہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی روایت اس وقت یاد نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیارے، جب ہے ہی نہیں، اتنے بڑے عالم نے کہا کہ یہ یاد نہیں، مطلب کیا ہے؟ یہ ہے ہی نہ۔ دوسری بات یہ ہے پیارے کہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے اور انگریزوں نے اسے جو ہے گڑھا ہے، بڑھا چڑھا کے جو ہے گڑھ دیا ہے۔ ایسا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ کوئی واقعہ نہیں ہے پیارے۔ اس لیے اس طرح کے واقعات کو بیان کرنے سے خود بھی بچیں، اور اگر کوئی بیان کرتا ہے اسے بھی روکیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ واقعہ اتنا مشہور ہے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، علماء نے بیان کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے پیارے، مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ آپ نے یہ واقعہ بچپن میں سے سنتے آ رہے ہیں، اس بات سے انکار نہیں ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن میں کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے سنا ضرور ہوگا لیکن کسی عالم سے نہیں بلکہ کسی جاہل مولوی سے سنا ہوگا۔ آپ نے پڑھا ضرور ہوگا لیکن کسی دینی کتاب میں نہیں، اسکولوں کی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ اس لیے پیارے اس طرح کی روایات بیان نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔